من الکتاب۔ دوستو یہاں من الکتاب کا لفظ، الکتاب کا لفظ ذکر ہے۔ یہاں قرآن میں قرآن کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ اس کو نہ تو نبی کریم کو اتنا وسیع ٹائم ملا کہ وہ اس کو سمجھا سکیں، بتا سکیں، کھول کر سارا لکھا سکیں، تفسیر کر سکیں۔ بہت محدود ٹائم ہے، یعنی طبعی طور پر اتنے ٹائم میں قرآن تو ابھی آخری دنوں تک نازل ہو رہا تھا اور انہی دنوں ہی نبی کریم کی رحلت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے حتماً علم النبی کے وارث ہونے چاہیے، اور ان کا ہی لازمی طور پر اس کی وضاحت کے لیے کوئی ایسا طبقہ اور ایسا سلسلہ ہونا چاہیے جو ان کی وضاحت کر سکے۔ وإلا تو نبی کے آخری زمانے تک قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یقیناً ان حالات میں نبی کریم ان آیات کی اس تفصیلی گفتگو اگر ہے بھی تو کوئی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، کہیں موجود نہیں ہے کہ نبی کریم نے اس کی کیا۔ ان کے بعد والوں نے سارا جو کچھ ابھی تفسیریں موجود ہیں دوستو، جتنی بھی تفسیریں موجود ہیں جس میں نقلی تفسیریں یعنی جو روایات پر مبنی ہیں، ان میں نبی کے جو آس پاس کے جو اصحاب تھے ان کی گفتگو موجود ہے۔ خود نبی کی طرف سے کی گئی تفسیر صرف کچھ آیات کی ہو سکتی ہے کہ جس میں نبی کریم نے بتایا ہو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، بہت کم ہے۔ تو اتنا وقت ہی نہیں ملا ہے کہ وہ صحیح سے ساری اس کو کھول کر بیان کر سکیں، اور ایسا ہوئے بس حتماً ایک ایسے سلسلے کی عقلی ضرورت موجود ہے کہ قرآن کی وضاحت کے لیے علم نبی کے وارث ہونے چاہیے۔ علم نبی کے وارث یعنی ایسے افراد ہونے چاہیے، نہیں تو کتاب کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کتاب کی جو تفسیر ہے وہ چونکہ ساری امت نے ایک سلسلہ جو نبی کی طرف سے وصایت کا بتایا گیا، علم نبی کی وصایت کا جو سلسلہ بتایا گیا وہ اس طرح نہ مانا گیا پوری امت میں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ذہن اور زور اور عقل کی بنیاد پر تفسیر کرتا رہا۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی ایسے ہی ہو گئی، اور وہ جو پہلی ابتدائی تفسیر ہوئی تو اسی کو ہی اتنی قداست مل گئی، اتنی اس کو ایک خاص زاویے سے لیا گیا کہ اسی کو ہی حرف آخر سمجھ لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن واضح ہی نہ ہو سکا۔ قرآن اس لیے ابھی تک قرآن کی تفسیر میں ایک ایک آیت پر 20 10 رائے ہیں اور مختلف آراء موجود ہیں، اور ابھی بھی وہ نقطۂ آخر کے دو ٹوک انداز میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہی مراد ہے وہ بھی نہیں آ سکا۔ اور پھر یہ ہے کہ علمی نارسائی جو ہے وہ معنی بنی، اور پھر قداست کا جو حلقہ پہلی آراء پر چڑھ گیا اس کی وجہ سے اگلوں نے زحمت ہی نہ کی اور اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھ کے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، حالانکہ قرآن عربی مبین میں ہے، اور یہ کہہ کر خدا کریم نے چاہا ہے کہ عربی مبین کو آپ صحیح سے جانیں، پھر آپ کو قرآن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عربی مبین کی طرف جانے کی ضرورت اتنی نہیں محسوس کی گئی، بلکہ آراء سابقین کو اہمیت دی گئی ہے، اور آراء سابقین نے جو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اب جو ہے وہی بہت سارا چل رہا ہے، اور تقریباً دین کا اکثر حصہ وہ سارے کا سارا آراء سابقین کے مطابق چل رہا ہے۔ قرآن کی اصلی جو کہنے کی بات ہے وہ شاید درمیان میں رہ گئی ہے۔ تو اس میں سے ایک بات ابھی جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں اس قرآن کا نام کیا ہے، اللہ نے قرآن کی جب بات کی ہے تو اس میں کیا نام لیا ہے قرآن کا۔ یہاں ذکر بھی آیا ہے، جیسے یہاں الکتاب آیا ہوا ہے، جیسے خود قرآن کا لفظ موجود ہے قرآن میں، آیات کا لفظ موجود ہے، بہت ساری دیگر ایسے لفظ ہیں جن کو مفسرین نے
بس اور کچھ بھی نہیں، سیدھا سیدھا قرآن قرار دے دیا ہے، حالانکہ ایسے ہے نہیں۔ قرآن جہاں ہے وہاں قرآن، یہ پورا قرآن یہی کتاب اور یہی قرآن مراد ہوتی ہے۔ باقی جہاں کتاب کہا جائے، جیسے ابھی اس آیت میں ہے کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اب یہ ہمیں چاہیے کہ کتاب کے لفظ کی صحیح پہچان کریں، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتاب سے مراد یہ قرآن ہے یا کتاب اس سے ذرا وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ اور خود قرآن، اس کا حل کیا ہے؟ کدھر جائیں؟ کیسے دیکھیں کہ کاتبہ کا لفظ قرآن نے کیسے استعمال کیا ہے۔ اور کاتبہ سے کتاب ہے، کتاب یعنی مکتوب، کتاب یعنی مکتوب، یہ کاتبہ اس کی اصل ہے۔ اور کاتبہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ جیسے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی آپ پر قانون کے طور پر یہ حکم آ گیا ہے۔ یا خدا کریم نے خود کہا کاتب علی نفسہ الرحمہ، یا اور بھی کئی جگہ کاتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ قانون ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا حکم ہے۔ پس کتاب یعنی وہ تمام احکام، وہ تمام باتیں، وہ تمام شریعت، وہ نظریاتی گفتگو، وہ تمام حقائق جو اللہ نے انسانوں کے لیے بیان کیے ہیں اور لازمی طور پر انسانوں کو ماننے چاہیے اور نافذ العمل ہونے چاہیے، چاہے عملی چاہے نظریاتی، ان کو کہتے ہیں کتاب۔ اب یہ جو ہے پھر کتاب کیا ہو گئی؟ پھر کتاب کا معنی یہ ہو گیا کہ یہ کتاب صرف یہ قرآن نہیں ہے، کتاب کا لفظ جہاں جہاں آئے اس میں حتیٰ موسیٰ کی کتاب بھی شامل ہے، عیسیٰ کی کتاب بھی شامل ہے، اور ان کتابوں سے ہٹ کر بھی اگر انبیاء نے خود کوئی شریعت کے احکام جو ہے دیے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں، وہ بھی کتاب کا حصہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ مثلا جیسے صفا اور مروہ کی گفتگو ممکن ہے کہ پچھلی کتابوں میں اس طرح صفا اور مروہ کا نام لے کر اس کے بارے میں ممکن ہے کوئی حکم موجود اس طرح نہ ہو، لیکن نبیوں نے عمل کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی ہو تو بھی یہ کتاب کا حصہ ہے۔ پس کتاب ایک وسیع عنوان ہے اور اس میں قرآن شامل ہو جاتا ہے، اس میں تورات بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں انجیل بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پس ہر وہ چیز جو مکتوب من اللہ ہو، جو حکم من اللہ ہو، چاہے وہ لکھی ہوئی صورت میں ہو، قرآن میں ہو، یا قرآن سے باہر نبی کے ذریعے بیان کی گئی ہو اور پکی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی پکی وہ بات جو سچ مچ نبی نے کہی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا افضات چاہیے اور آیا حدیث کافی ہے، آیا حدیث یہ اس تک پہنچانے کے لیے وہ وسیلہ ہے یا نہیں، یہ اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے جو محققین کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی باقاعدہ اللہ کی طرف سے چیز بیان کر دے وہ بھی الکتاب کا حصہ ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پس اس کتاب کو یہ والی کتاب نہ سمجھیں، اور صرف لکھی ہوئی کتاب بھی نہ سمجھیں۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کوئی کتاب کی شکل میں تو نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ نوٹیفیکیشن لے لیں، یہ جو ہے لکھو، نہیں، کتبہ یعنی آپ پر فرض اور لازم اور واجب کر دیا گیا ہے، چاہے لکھا ہوا بالکل ہو ہی نہیں۔ کتبہ یعنی آپ پر لاگو کر دیا گیا ہے، قانون کے طور پر آپ کو دے گیا ہے۔ پس وہ چیز جو مکتوب بن جائے گی وہی کتاب ہے۔ کتاب یعنی مکتوب، یہ کتاب جو ہے مصدر ہے بمعنی مفعول ہے، کتاب یعنی مکتوب۔ پس سمجھ آ گئی الکتاب کی انشاءاللہ۔ جہاں جہاں الکتاب آئے تو اس سے مراد صرف قرآن ہے۔ اسی طرح ذکر کا معنی بھی صرف قرآن نہیں ہے، لیکن ہم اکثر مفسرین نے 99% چونکہ پہلوں نے اس طرح کیا ہے تو اب سب ہی یہی لیتے ہیں۔